السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہمارا مل کر نہایت کی عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرتے ہوئے جھوم کر درود پاک پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر، جس کی آج 23 تاریخ ہے، آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، روحانی، گرام قدر شخصیت، امام المسلمین، تاجدار اہل سنت، شہنشاہ بریلی، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت، پیشوائے اہل سنت، سیدی شاہ عبد المصطفیٰ مفتی احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس سے سراپا خود سے ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس پاک باز شخصیت کا نام ہے کہ جس نے علم کی دنیا میں، عشق رسول کی دنیا میں وہ نام بنایا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب کائنات نے ایک نظام بنایا ہے جس کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر صدی میں دین کی تجدید کے لیے، دین کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک پاک باز بندے کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے
خرافات کو مٹاتا ہے اور محدثین کرام، علماء کرام اسے مجدد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے 14ویں صدی کے مجدد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بنا کر کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے اور دنیا میں آج اعلیٰ حضرت کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی بنا پر پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کے نام کا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا، اعلیٰ حضرت کے مشرق کا، اعلیٰ حضرت کے شاعری کا، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا اتنا چرچا ہو رہا ہے؟ آخر وہ کون سے کارہائے نمایاں تھے؟ جب ہم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اہل سنت کو، مسلمانوں کو عشق رسول کا جام پلانے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ دنیا کو عشق و محبت کا درس دینے والی ذات کا نام احمد رضا ہے۔ دنیا میں بد عقیدگی کا، نجدیت کا، وہابیت کا، رافضیت کا خلاف کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان، پاک و ہند بر صغیر کے مسلمان جب اس دور کے اندر گمراہیت کے دلدل میں دھیرے دھیرے پھنستے چلے جا رہے تھے، ان کو راہ مدینہ کے مسافر بنانے والی ذات کا نام احمد رضا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اندر بہت سارے اوصاف نمایاں تھے۔ اگر ان کو ہم فردن فردن ایک ایک کر کے گننے جائیں تو ہم ان کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ میں چیزہ چند باتیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے پیشوا کا نام ہے، اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے آج ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک ایسا دور تھا، آپ کو میں ماضی کے جھروکوں میں گزرے ہوئے زمانے کی کچھ نقوش آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 کا دور تھا جب ہندوستان کی سرزمین کے اوپر انگریزوں کی حکومت ہوئی، اور انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر حکومت کرنا آسان ہے لیکن ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرنا یہ بڑا دشوار کام ہے، تو پھر انہوں نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے صاحبان جبہ و دستار کو خریدنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ خریدے گئے جن کو علماء کہا جاتا تھا، جن کو مفتی کہا جاتا تھا، جن کے سروں پہ دستار ہوتی تھی، جن کے جسم کے اوپر جبے پہنے ہوئے ہوتے تھے، صاحبان جبہ و دستار خریدے گئے، الگ الگ طریقے سے خریدے گئے، سرکاری مولوی بنائے گئے۔ پھر انہوں نے خدا کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کی۔ کبھی اللہ رب کائنات کے بارے میں لکھا گیا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، جس کے کبھی کہا گیا جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، کبھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا گیا، کبھی خواجہ اجمیر کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر سن ہجری 1272 کے اندر حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا فرمایا جس کو دنیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ شاعر اس نقشے کو یوں اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیکھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے
ایک کرن ٹوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو عہد کی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے، اور اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، قوم کے ایمان اور حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا کا زندہ باد، ابر رحمت تیرے مرمت پہ مہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور فنا کے بعد کی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امام احمد رضا تم پر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی کی سرزمین پر 1272 میں پیدا ہوئے، 1340 میں آپ کا وصال ہوا، سن ہجریہ سن عیسوی کے اعتبار سے 63 سال کی مختصر زندگی لے کر کے پیدا ہوئے، لیکن کمال دیکھیے اس مختصر سی زندگی میں 1200 یا 1300 کتابیں اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کو عطا فرمائی، فن شاعری پر ہدایت بخشش 2 جلدوں پر مشتمل آپ کا بہترین شاہکار ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن کے غلط ترجمے پڑھ کر کے اب گمراہ ہو رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان کا تحفہ دنیا والوں کو عطا فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہو، اور قرآن سے عشق رسول اور ادب رسالت کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، تو قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھو، عشق بھی تمہیں ملے گا، محبت بھی تمہیں ملے گی، ادب رسالت بھی نظر آئے گا، خدا کی شان میں نازیبا الفاظ نہیں بلکہ موضوع الفاظ میں ترجمہ تم کو نظر آئے گا۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، جسے قرآن شریف کو کنز ایمان کہا جاتا ہے، بہت سارے ترجمے منظر عام پر آئے، لیکن کسی نے بے ادبی کی، کسی نے قرآن کا غلط ترجمہ کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے ترجمے کنز ایمان سے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے، ایک ایک سطر سے عشق مصطفیٰ ادب رسالت کی روشنی پھوٹتی نظر آتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی حج کرنے کے موقع پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس دور میں عرب کی سرزمین پر علماء اہل سنت کا دبدبہ، سعودی حکومت نہیں تھی، علماء حق کی حکومت تھی، علماء حق حرمین طیبین کی 5 سرزمین پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ کسی نے جا کر کے امام اہل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حرمین طیبین کے اندر یہ افواہ پھیلا دی کہ بریلی کے اندر، ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کا رہنے والا مولانا احمد رضا ایک ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا علم اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے۔ مولانا احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کے برابر رسول کا علم ہے۔ احمد رضا اللہ کے علم کے برابر رسول کا علم مانتے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلائی گئی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں آپ پر اعتراض ہوا، علماء نے آپ کی بارگاہ میں خطوط ارسال کیے اور کہا مولانا جواب دو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے، دلیل دو۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ذاتی علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم جو اللہ کی عطا سے آپ کو علم حاصل ہوا تھا، اس کے اوپر دلائل دینے کے لیے امام اہل سنت فاضل بریلی نے وہاں ایک کتاب تحریر فرمائی۔ آپ کے مرید خاص مہاجر نجف مدنی علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7.5 گھنٹے میں آپ نے حرمین طیبین حرم پاک کی سرزمین پر رہ کر کے آپ نے 7.5 گھنٹے میں علم غیب پر ایک کتاب لکھی جسے الدور المکیہ فی المادۃ الغیبیہ کا نام دیا گیا۔ ایسی ضخیم کتاب لکھی گئی کہ جس کے دلائل کے انبار علماء عرب نے جب دیکھے تو حیران رہ گئے کہ ایسا کون سا عالم ہے جس کو اللہ نے ہندوستان میں پیدا فرمایا ہے، کتابیں ساتھ نہیں لے کر کے آیا، حوالے ساتھ لے کر کے نہیں آیا، ذخیرے ساتھ لے کر نہیں آیا، حج کرنے کی غرض سے آیا ہے، بخار کا عالم ہے، ماحول
جا رہا ہے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ علم رسالت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض ہو رہا ہے، تب امام احمد رضا فاضل بریلوی کے لگے ذرا پر کھڑک اٹھی اور آپ نے اللہ کے رسول کے علم غیب کے دفاع کے لیے اپنی کمزوری کا آپ نے احساس نہیں دلایا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے حضور کے علم غیب کے دفاع کے لیے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ 7.5 گھنٹے میں ضخیم کتاب آپ نے عرب شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کے دلائل کے انبار لگا کر کے آپ نے وہ کتاب تحریر فرمائی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی شان کیا شان تھی کہ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت مہاجر مدنی علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات 2 جلدوں کے اوپر ایک کتاب کے اندر تحریر ہے، اس میں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو درج کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے الدولۃ المکیہ لکھی۔ جب الدولۃ المکیہ لکھ لی اعلیٰ حضرت علماء کی خدمت میں پیش کر دی، تو علماء عرب اور علماء حرمین، حرم شریف کے عربی علماء جن کو اپنے علم پر، اپنے زبان پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے، یہاں تک کہ عرب کے مشہور عالم نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، احمد رضا میں تمہاری پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ شان ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ اور پھر وہ کتاب کا نسخہ علامہ ضیاء الدین مدنی کے سپرد کر کے، علامہ ضیاء الدین مدنی وہیں رہتے تھے مدینہ شریف میں، مدینہ شریف میں آپ کا مزار شریف، علامہ ضیاء الدین مدنی کے سپرد کر کے اعلیٰ حضرت تشریف لیا اور فرمایا تھا، یہ فرمایا کہ ضیاء الدین آپ ایسا کرنا کہ جو بھی عالم آئے اہل سنت کا، اس عالم کو ایک کتاب دکھانا اور اس سے تقریر لکھوانا، تاثرات لکھوانا کہ اس کتاب کی کیا شان ہے۔ علماء جب تحریر لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، تو بڑے علماء سے اس کی تصدیق کرواتے ہیں، تقریر لکھواتے ہیں، تاکہ کتاب کا وزن بڑھے، کتاب کی اہمیت بڑھے کہ فلاں عالم نے تصدیق کی اور تقریر لکھی۔ تو اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی بڑا عالم آئے اسے تقریر لکھوا لے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں جب بھی کوئی ان کے شام کا عالم ہو، ان کے عراق کا عالم ہو، علماء عرب میں سے کوئی ہو، جب بھی کوئی آتا میں تقریر لکھوانے کے لیے کتاب پیش کرتا اور کہتا کہ علم غیب رسالت کے اوپر، حضور کے علم غیب کے اوپر یہ کتاب تحریر کی گئی ہے ہندوستان کے ایک عالم کے ذریعے، آپ اس کے اوپر تقریر لکھتے ہیں۔ جو بھی آدمی اس کتاب کو پڑھتا، جو بھی آدمی اس کتاب کو پڑھتا حیرت زدہ ہے اور کہتا مولانا ضیاء الدین ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہندوستان کا رہنے والا کوئی عالم اتنے مضبوط دلائل کے ساتھ میں اتنی شاندار کتاب لکھ سکتا ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی، ہم یقین ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا کوئی عالم اتنی شاندار دلیلوں کے ساتھ میں کتاب لکھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان۔ پھر جب علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کتاب کا نسخہ آپ واپس لے کر کے بریلی تشریف لائے اور کہا حضور علماء حیرت زدہ ہیں، بڑے بڑے مشائخ حیرت زدہ ہیں، کتاب لکھی کیسے آپ نے، اتنے دلائل لائے کہاں سے آپ؟ حالانکہ آپ کو حج کرنے گئے تھے، حوالہ جات ریفرنس کی کتابیں ساتھ میں نہیں لے کر کے گئے تھے، کیسے ہوا؟ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ جب علم غیب رسالت پر اعتراض ہوا اور کہا مولانا احمد رضا قرآن و حدیث سے علم غیب رسالت ثابت کرو، حضور کا علم غیب ثابت کرو، تو میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جا کر، اور میں نے دل میں سوچا کہ کاش اللہ کی طرف سے مجھے مدد حاصل ہوتی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، اتنے میں میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ بنفس نفیس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار کے حضور تشریف لے آئے اور حضور کے سیدھی طرف مولا کائنات مولا مشکل کشا ہے اور حضور کے بائیں طرف حضور پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم جیلانی۔ حضور فرماتے جا رہے ہیں احمد رضا لکھتا جا رہا ہے، حضور فرماتے جا رہے ہیں احمد رضا لکھتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، حضور غوث پاک کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے اپنا شفیع بنایا،
سفارشی بنایا۔ اس سے مراد یہی واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے استغاثہ پیش کیا، غوث پاک نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض پیش کی اور حضور تشریف لائے۔ حضور نے حدیثیں بیان فرمائی، مولانا احمد رضا لکھتے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دولت المکیہ فی الواقع الخیریہ ایک صحیح کتاب اسی دیوار کعبہ کے سائے میں رہ کر کے اعلیٰ حضرت نے تحریر کرتے ہیں۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو غیبی مدد حاصل ہو۔ امام احمد رضا صرف بریلی شریف کے رہنے والے کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیائے سنیت کے ذہن و فکر میں راج کرنے والی اس فکر کا نام ہے جس نے عشق رسالت کا جام ہمیں دیا، وہ امام احمد رضا حاضر ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کے نام سے بات کو اچھی کر رہی ہے، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ اعلیٰ حضرت اپنی جان مانتے، احسان مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ امام احمد رضا جنہوں نے بریلی کی سرزمین پر رہ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، رہتی دنیا تک اعلیٰ حضرت کے احسانات کا بدلہ چکانے کی ہم کوشش کریں نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا، آپ نے عشق رسالت سکھایا، ادب رسالت سکھایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجموں میں غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت والضحیٰ، اس کی ایک آیت مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آیت ہے قرآن شریف کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ، اس کے ترجموں میں اچھے اچھے ٹھوکر کھا گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹھوکر کھا گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ترجمہ لوگوں نے کیا کہا؟ اے محبوب، اے رسول، ہم نے آپ کو معاذاللہ گمراہ پایا تو ہدایت دے۔ حضور کو گمراہ نہیں کیا، حضور کو گمراہ نہیں کیا، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان کا ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، بلکہ میں تو کہوں بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہی اگر کوئی انصاف کے ساتھ پڑھ لے، بسم اللہ شریف کا ترجمہ جو کنز ایمان میں لکھا ہے، اس کو اگر انصاف کے ساتھ اگر کوئی پڑھ لے تو اسے احساس ہو جائے گا کہ جملہ اردو ترجمے جتنے بھی اردو ترجمے لکھے گئے ہیں ان اردو ترجمہ کے اندر اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز ایمان ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور ترجمہ نہیں پایا جا سکتا۔ بسم اللہ شریف، آپ کو میں ذرا سے نکال بتاتا ہوں۔ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ غیر نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب لفظ شروع پہلے آ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ شروع پہلے آ گیا تو اللہ کے نام سے کیا شروع ہوا؟ اب یہ اس نے کہا کرتا ہوں، اللہ کے نام شروع کرتا ہوں۔ اب عورت پڑھے گی تو وہ کیا پڑھے گی؟ وہ بھی یہی پڑھے گی کہ شروع کرتا ہوں کیا شروع کرتی ہوں، اسے بدلنا پڑے گا۔ اچھا جو لوگ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں جو مخنث ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ شروع کرتا ہوں پڑھیں گے یا شروع کرتی ہوں پڑھیں گے؟ ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ شریف کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع بھی ہو گیا، نہایت مہربان رحم والا۔ اب چاہے مرد پڑھے عورت پڑھے یا وہ لوگ پڑھے جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، سب کے لیے ایک ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کی شان ہے۔ اور یہ ترجمہ کیسے کیا؟ آپ سن کے تعجب کریں گے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا کیسے؟ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور مارکیٹ کے اندر قرآن کے ترجموں کے نام پر گمراہی فروخت ہو رہی ہے، گمراہی بک رہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں قرآن کے ترجمے پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن شریف کا کوئی ترجمہ نہیں، کوئی ترجمہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس میں لوگوں کے فتوے اتنے زیادہ آتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملی، لہٰذا آپ نے عیسائی سے کہا تو مولانا صاحب نے ان سے کہا ایسا کرو کہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کرتا ہوں، قیلولہ کرتا ہوں تو دوپہر میں جو سوتے ہیں سنت رسول کی تھوڑی دیر کے لیے سونا، اس کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور سنت کی نیت سے اگر سوئے تو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو قیلولہ آپ فرماتے ہیں قیلولہ کرتا ہوں دوپہر میں،
ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اگر اس میں سے تھوڑا میں وقت نکالتا ہوں تو روزانہ آیا کرو، مجھے قرآن سنانا، میں اس کا ترجمہ تمہیں بتاؤں گا اور اس کو لکھ لیا۔ اس طریقے سے وہ صاحب روزانہ آتے، اعلیٰ حضرت سے ترجمہ لکھواتے، اعلیٰ حضرت پھر بدیع ترجمہ فرماتے، کسی کتاب کا سہارا لیے بغیر، بلکہ قرآن شریف سے عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آپ ترجمہ کرتے جاتے، اس طریقے سے پورا ترجمہ ایمان دے جاتے۔ ایسے ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت شان دیکھیں سیدھی سرکار اللہ نے علم ایسے عطا فرمایا، علماء بیان فرماتے ہیں تقریباً 55 ایسے علوم ہیں، 55 ایسے علوم ہیں، ایسے علم ہیں جن کے اوپر اعلیٰ حضرت کو کامل عبور حاصل ہے، کامل عبور۔ رات کے وقت تارے دیکھ کر اور دن کے وقت سورج دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملاتے اعلیٰ حضرت، رات کو تارے دیکھ کے اور دن کو سورج دیکھ کر کے، سورج کو دیکھ کے سورج کہاں ہے گھڑی کا ٹائم ملا دیتے تھے اور ٹائم میں 1 منٹ کا فرق نہیں آتا۔ ایسا علم تھا صرف دنیا کی علم نہیں، لوگ اعلیٰ کو صرف مولانا سمجھتے ہیں، مولانا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ایک جو مسجد میں امامت کرے یا دارالفتہ میں بیٹھ کر کے فتوا دے وہ مولانا ہوتا ہے، حضرت ہوتا ہے، اور جو تاروں کو دیکھ کر کے اور سورج کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا دے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اسے اعلیٰ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فاضلہ بریلوی کی بات اگر ہم کرنے جائیں بڑی دور نکل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بدعقیدت، وہابیت، نجدیت کا آپ نے خلاف فرمایا، آپ کے دور میں رافضیت کا بھی فتنہ ہوا، قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا بھی آپ نے رد فرمایا۔ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی جیسے بدعقیدہ لوگ، ان کی بدعقیدگی کو بھی اجاگر فرمایا، اور جن کے اوپر فتویٰ کفر لاگو ہونا تھا، علماء عرب اور علماء عجم سے تصدیق لے کر کے اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر فتویٰ کفر بھی لگایا، اکیلے نے فتویٰ کفر نہیں لگایا بلکہ علماء عرب و عجم کی تصدیق لیا۔ آج بدعقیدہ یہ تعصب دینے جاتے کہتے ہیں، یہ تعصب دیتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ کفر کی فیکٹری ہے، جو آتا ہے اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی لوگوں کو کافر نہیں کہا جن لوگوں کی بدعقیدگی ثابت ہوئی، پہلے ان کو خطوط لکھے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، اپنے قاصد بھیجے، خطوط بھیجے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر فتویٰ تحریر فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں یہ بدعقیدگیاں ہیں، تمہاری کتب میں یہ کتابوں میں یہ گستاخیاں ہیں، احمد رضا کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی شان میں اور رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے، لہٰذا احمد رضا تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، اس سے پہلے کہ تم توبہ کرو، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ کیا، اور فتویٰ ایسے ہی شائع نہیں کیا بلکہ علماء عرب و عجم، ان کے شام کے علماء، ان کے عراق کے علماء، ان کے حجاز کے علماء، حجاز کی حجاز مقدس کے علماء، ان سب سے اعلیٰ حضرت نے تصدیق لی اور پھر اس کے بعد اس فتوے کو شائع کیا۔ ایسے ہی کفر کا فتویٰ نہیں لگا۔ آج کا دور یہ جو ہے نا بڑا نازک دور ہو گیا، لوگ کسی کو بھی ایسی آدمی سے بدعقیدہ کہتے ہیں، فلاں تو بدعقیدہ ہے، تو بیوقوفی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، خود صراط پر چلنے سے زیادہ دشوار کام ہے کسی کو کافر اور بدعقیدہ کہتے ہیں۔ اس لیے زبان کو سنبھال کر کے رکھا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے فتوے نہیں دیے بلکہ اعلیٰ حضرت نے بڑے احتیاط سے کام کیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات اگر ہم کریں تو دشمنوں کے لیے، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے نہیں، دین کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آغا سے کہہ دو خیر منائے نشر۔ اعلیٰ حضرت خطروں کے لیے تو اللہ کی رحمت کے بادل تھے، جھوم کے برسا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت خطروں کو کبھی تکلیف نہیں کیا کرتے، خطروں کی اصلاح فرماتے، لیکن جو رسول پاک کا دشمن ہوتا تھا اس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس کا تعاقب فرمایا، اس کو ایکسپوز کرتے تھے، اس کو دنیا کے اندر یہ بتاتے تھے کہ یہ واقعی بدعقیدہ، یہ اعلیٰ حضرت کی شان۔ ورنہ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے گالیاں دی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضلہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ایک مکتوب آیا، خط آیا، اس کے اندر گندی گندی گالیاں لکھی ہوئی۔ اتفاق سے وہ خط جو ہے وہ آپ کے مریدوں کو ہاتھ لگ گیا، آپ کے مریدوں کے، تو مریدوں نے کہا حضور ہمارے پیر کی شان میں، ہمارے دل سے ہماری عقیدت کا تعلق جڑا ہے، ہمارے پیر کی شان میں وہ کوئی گستاخی کرے اسے برداشت نہیں، ہم کیس کریں گے، ہم ان کو تھانے لے جائیں گے،
ہمیں کو کیس کریں گے ان کو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو, پہلے ایسا کرو کہ احمد رضا کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کے اوپر تم کیس کر رہے ہو, ان کو تھانے لے جا رہے ہو, ایسا کرو جو میری جن لوگوں نے پہلے تعریفیں کی ہیں ان کو پہلے انعام, پہلے جاگیریں بانٹو. کیا تم نے ان کو انعام دیا تعریف کرنے والوں کو؟ جو تعریف کرنے والوں کو ہم نے کوئی جاگیریں نہیں بانٹی. کہا پہلے تعریف کرنے والوں کو انعام دو, پھر اس کے بعد میں میرے دشمنوں کو تم لے جانا, ان کے اوپر کیس کرنا, ان پر مقدمے دائر کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے گالیاں بکتے ہیں انہیں بکنے دو کہ جتنی دیر وہ احمد رضا کو گالیاں بکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی گستاخیوں سے باز رہیں گے. اتنی دیر, کم سے کم اتنی دیر تک وہ باز رہیں گے. حضور کی شان گستاخیاں تو نہیں کریں, مجھے گالیاں دیتے دیں. اعلیٰ حضرت نے برداشت فرمایا آپ نے کوئی ریشن نہیں دکھایا, رد عمل نہیں دکھایا, بلکہ معاف کریں اپنی گالیاں دینے والوں کو, غلاظت بھرے خط لکھنے والوں کو, گندی گندی گالیاں دینے والے کو اعلیٰ حضرت معاف کریں. اور آج ہر مسلمان کا ہر مسلک کے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کا کردار یہی ہونا چاہیے. آپ کو کوئی برا کہتا ہے, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا کردار اپناؤ, معاف کریں, وہ جانے اس کی آخرت جانے. ہمارا کام ہے ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو عام کرنے والے ہیں, تو اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا ہے. یہ شان ہونی چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں, ماننے والوں. اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر صحیح طور پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہی راہ جنت ہے, یہی راہ جنت ہے. اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے, مشرب ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک, لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا نیا ہو گیا, ایک نیا نہیں ہے. یہ وہی مسلک ہے جس کو مسلک اہل سنت کہتے ہیں, بس نام اس لیے تبدیل کیا گیا کہ ہر آدمی جب اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے, اہل سنت کہتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت پڑی کہ اپنی پہچان کے لیے کہ سنی جنتی جو لوگ ہیں, پھر پہلے ناجیہ جو لوگ ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, اور بر صغیر اور ہند کے اندر اس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے اعلیٰ حضرت کا مسلک دراصل مسلک اہل سنت ہے. اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کی مثال, ایسے عاشق کہ آپ کی شاعری آپ پڑھو, اعلیٰ حضرت کی شاعری, کوئی بھی ایک نام. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بدعقیدہ شخص کی زبان میں نے سنا, کٹر سڑا ہوا وہابی, لیکن اس کی زبان سے کبھی میرے علماء نے سنت کی تعریف نہیں سنی. آج میں نے سنا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف نہیں کر رہا, اور وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پڑھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا عشق مصطفیٰ کے اندر انہوں نے جو اشعار لکھے ہیں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. ایسی شاندار, اپنے تو اپنے غیر نہیں بلکہ اشرف علی تھانوی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر صادر کیا, وہ خود کہتا ہے, اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا کا علم میں کوئی جواب نہیں, کمال میں کوئی جواب نہیں ہے. اگر وہ مجھے کافر کہتے ہیں تو اپنے عشق رسالت کی بنا پر کافر کہتے ہیں. ان کی علمی جلالت مستحکم ہے, مسلم ہے, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا, پاک گایا اجل میں تیرا ترانہ, اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت کی شان جان, اور جس کو یہ پہچان کرنی ہو کہ یہ ٹناٹن پکا سنی ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ صحیح درست ہے کہ نہیں, موجودہ دور میں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا گنگان کرنے والا. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر ذہن میں اس کی کیڑا گھسا ہوا ہے اور اس کے دماغ کو پریکتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے اور کال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہا ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کو رسول نہیں کر سکتا. امام اہل سنت کا نقش قدم یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اندھیری رات کی سونی چراغ لے, اندھیری رات کی سونی چراغ لے کے چلے, لہر میں عشق مسلطے شک کا داغ لے کے چلے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عشق رسول کی بات کریں اگر اعلیٰ حضرت نے ادب سکھایا, اللہ کے رسول کا ادب. جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک شاعر ہندوستان سے گیا ہوا, مدینہ شریف کا گنبد خضرا کا جو پرانا نقشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو, ابھی تو اس میں ترمیم ہو گئی, پرانا نقشہ آپ نے دیکھا ہو تو گنبد خضرا کے پاس میں دو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں. پرانی تصویریں جب ہم دیکھتے ہیں کھجور کے دو درخت نظر آتے ہیں گنبد خضرا کے پاس. کہیں نیچے آپ دیکھیں اس دور کی بات کرنا,
आला हज़रत के दौर में गुर्बत खिदरा का जो माहौल था मस्जिद नबी का, तो एक शायर के आया हिंदुस्तान से, उसने उन दोनों दरख्तों को देख करके एक शेर निकालना के रसूल की शान। उसका इंटेंशन, उसका मकसद जो था वो गलत नहीं था, लेकिन शायर था। उसने क्या लिखा दरख्तों को देख कि कब ये दरख्त रोज आए शहवाला के सामने। इन दरख्तों को देख कहा कि कब ये दरख्त रोज आए शहवाला के सामने, मजनू खड़ा है जैसे दरे लेला के सामने। उसने ये शेर कह दिया। अब जो शायरी का ज़ौक़ रखने वाले थे उन्होंने बड़ी ताक़ीद, क्या तख़य्युल बात, क्या शानदार शेर लिखा कि कब ये दरख्त रोज आए शहवाला के सामने, मजनू खड़ा है जैसे दरे लेला के सामने। अब जब शेर जब इसकी तारीफ हुई तो बात होते होते आला हज़रत तक पहुंच गया। आला हज़रत तशरीफ लाए हुए थे। आला हज़रत से आगे किसी ने कहा कि हुजूर एक शायर आए हिंदुस्तान से, उन्होंने ये शेर कहा है, तो आप सुनाओ कौन सा शेर कहा है। तो उन्होंने शेर सुना कि कब ही दरख्त रोज़ आए शहवाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे दरे लेला के सामने। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी को जला गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो आपने फरमाया उसको बुलाओ जिसने ये शेर कहा। जब उसको बुलाया तो उसने समझा आला मुझे दाद देंगे, मेरी शायरी की तारीफ सबने की, मौलाना अहमद रज़ा की तारीफ करेंगे। ताज़ा शेर पढ़ो तुमने क्या शेर कहा। तो उसे फिर से शेर कहा कि कब ये दरख्त रोज़ आए शहवाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे दरे लेला के सामने। आला हज़रत ने फरमाया तुमने अल्लाह के रसूल के रोज़े को मजनू के खेमे से तशबीह दे, दरे लेला से तशबीह दे, ये जुर्रत कैसे हुई। ये शेर बिल्कुल गलत है मेरी नजर में। कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरा इस पर ख्याल नहीं गया, आप इस्लाह फरमा दें। आला हज़रत ने फरमाया कि पहला मसला तुम्हारा दुरुस्त है कि कब ये दरख्त रोज़ आए शहवाला के सामने, लेकिन दूसरा जो मिसरा है इसको यूं पढ़ो कि कब ये दरख्त रोज़ आए शहवाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे आशे मोहल्ला के सामने। कुदसी खड़े हो, फरिश्ते खड़े हो जैसे आशे मोहल्ला के सामने। आला हज़रत का तख़य्युल देखिए कि आला हज़रत अदब रिसालत में कितने माहिर। अगर बात करने चाहे आला हज़रत की शायरी की तो बहुत दूर निकल जाएगी। इंशाअल्लाह किसी मौके पर आला हज़रत की शायरी के हवाले से एक मुकम्मल कुर्बान है जिस पर मुस्तकिल बात की जा सकती है। बल्कि आला हज़रत की शायरी के ऊपर लोगों ने PhD करके, MPhil करके लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की। आला हज़रत की शायरी को आपके साथ के ऊपर वो शान है सय्यदी सरकार। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।